ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ روزہ رکھ کر آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں اور ہاتھ کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس کے بارے میں روزہ رکھ کر جو ہے وہ سرما بالکل لگا سکتے ہیں۔ سرما لگانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ مرد کو زینت کے لیے سرما لگانا جو ہے وہ یہ مکروہ ہے۔ عام حالت میں بھی مکروہ ہے اور روزے کی حالت میں اور زیادہ کراہت آتی ہے، تو روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ زینت کے لیے نہ لگائیں۔ اگر جو ہے وہ کسی اور وجہ سے لگاتے ہیں کہ آنکھ دکھ رہی ہے اس وجہ سے سرما لگاتے ہیں تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن کاٹنا اور اسی طریقے سے جو ہے بال کاٹنا، یہ بھی جو ہے وہ مشہور ہے۔ لوگ ناخن نہیں کٹواتے، بال جو ہے وہ نہیں کٹواتے کہ روزے کی حالت میں اگر ناخن کاٹیں گے یا بال کٹوا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ روزہ باہر کی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، تو اب ناخن کاٹنے میں کوئی بھی چیز اندر تو جا نہیں رہی، تو اس صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور بال بھی جو ہے وہ روزے کی حالت میں کٹوا سکتے ہیں۔ میرا نام محمود خان۔ سوال میرے یہی ہے کہ میرے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے، میرے روزگار بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے کام بالکل سیدھے نہیں ہو رہے، اور میں 5 وقت نمازی بھی ہوں اور درود شریف میرے ذکر ہے۔ آپ نے کہا کہ 6-7 ماہ سے روزگار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اور آپ نے کہا بھی تھا کہ ماشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوں اور ذکر و درود بھی کرتا ہوں، درود پاک کی کثرت بھی کرتا ہوں، تو اب یہ اپنے معمولات جاری رکھیں، فرائض کی پابندی بالکل کیجیے۔ اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، فرائض کی پابندی بھی کرتے رہیں۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، آپ جب فجر کی نماز پڑھنے جائیں نا تو فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا باسطو، یہ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر آپ پھیل لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے، راہیں کھل جائیں گی، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو روزگار، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہو جائے گا۔ بہت آسان وظیفہ ہے یا باسطو۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں فجر کی تو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ کے کرم سے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ میں تحصیل کھاریاں سے حافظ محمد شکیل بات کر رہا ہوں۔ مجھے 2-3 سال ہو گیا زکام والی الرجی ہے اور روحانی علاج بتا دیں۔ شکیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2-3 سال سے مجھے زکام والی الرجی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، اللہ کے کرم سے بہت جلد آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اور مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے، آپ پلیٹوں والا کورس کر لیجئے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پلیٹوں والا کورس پورا ہونے سے پہلے آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی الرجی بھی یہ ختم ہو جائے گی۔ نماز کے احکام امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے، اس میں رسالہ ہے وضو کا طریقہ، تو اس میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے
تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنا لے. وضو بنانے کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کرے گا تو لازماً کم ہوگا, بہتر ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا. وضو بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی برکتیں مل بعض جائیں اوقات گی. غصہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو تو اور وہ قابو نہیں ہو پا رہا, اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا, کسی سے کوئی نقصان کر دے گا, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں بھی اگر کوشش کروا کے ایسے آدمی کو وضو کروا دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا غصہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قاعدے کی پہلی تختی آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. نہ صرف اس پہلی تختی کے مخارج بلکہ مخارج کے ساتھ ساتھ جو اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں کہ کس طرح اسے ادا کیا جاتا ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو پر ادا ہوتے ہیں, کچھ حروف باریک ادا ہوتے ہیں. حروف کا مخرج تو ایک ہوتا ہے لیکن صفات الگ الگ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں, بے شمار مدنی پھول ہیں. مدنی قاعدہ جس کی کل 22 تختیاں ہیں, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ, یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس اعتکاف کی برکت سے ان 30 دنوں سے پہلے ہم مدنی قاعدہ مکمل پڑھنے, سیکھنے, سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قاعدے کی سبق نمبر 1 یعنی تختی نمبر 1 حروف مفردات پر مشتمل ہے. مفردات یعنی الگ الگ حروف, جسے حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. کل 29 حروف تہجی ہیں. حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں, یعنی بے, تے, سے, ہے, خے, توئیں, زوئیں وغیرہ نہ پڑھیں, بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا, جیسے با, تا, تا, ح, خ, تو, و وغیرہ. ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں, اور وہ یہ ہیں خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف. ان کا مجموعہ خصدغت قذ ہے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, آج بڑی گرمی ہے, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, آج کتنی سخت سردی ہے, اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اگر کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہو جبکہ تیسرا شخص بھی موجود بیٹھا ہو تو لیکن وہ اس زبان میں کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں سمجھتا, تو کیا وہ غیبت ہوگی یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب دیجیے. اگر تیسرے کی برائی کرتے ہیں اور اس زبان میں کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے, یا اشاروں میں کرتے ہیں اور وہ تیسرا موجود بھی ہے, وہ زبان نہیں سمجھتا, یا اس کے اشارے سے جیسے تیسرا موجود بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے برائی کی تو وہ دیکھ نہیں رہا, تو یہ بھی ہے تو غیبت. ظاہر پیٹھ کے پیچھے کسی کی ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے, یہ غیبت کہلاتی ہے.
تو پیٹھ کے پیچھے میں نے گوشت کی پیٹھ مراد نہیں ہے، وہ غیر موجود ہے، اور اتفاق سے جس دیوار کے پیچھے اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے تو یہ بھی غیبت ہے، اور یہ پیٹھ کے پیچھے ہی کہلائے گی، جبکہ گوشت والی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے۔ تو جب تیسرا کوئی موجود ہے اور وہ لینگویج نہیں سمجھ رہا آپ کی، اور اس زبان میں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں جو اس میں ہے، تو یہ غیبت کہلائے گی۔ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر کینسر کے 4 روحانی علاج لکھے ہیں۔ نمبر 1، اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ آیت کریمہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر 2022 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ نمبر 3، 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو 100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے پر یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ عز و جل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ نمبر 4، کینسر خواہ کسی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر کھا لیجئے۔ مریض ہر غذا کے بعد 20 قطرے پی کر اوپر نیم گرم پانی پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا، جہاں زخم پر تیل لگانا ہے یا ہلدی والا زیتون کا تیل پینا ہے، تو اس طرح کے طبی علاج ہوتے ہیں نا، یہ اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ فنکشن میں ڈھول اور موسیقی وغیرہ کرنا جائز ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ خوشی میں خوشی نہ کریں تو کب کریں؟ تو اس صورت میں ان سے تعلق رکھنا جائز ہوگا؟ برائے مہربانی جواب مرحمت فرما دیں۔ خوشی میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے اور غمی میں مسلمان صبر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اجر کماتا ہے۔ خوشی میں خوشی، ڈھول بازوں سے کوئی خوشی ملتی ہے؟ ہوائی فائرنگ میں بھی تو خوشی ان کو ملتی ہے، جب کسی کو گولی لگ جاتی پھر اس خوشی کا کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کے گھر ماتم کدے بن جاتے ہیں۔ یہ کئی خبریں ایسی ہیں کہ شادی خوشی میں فائرنگ ہوتی ہے اور پھر گولی کسی کو لگ جاتی ہے، نہ ہونے کا ہو جاتا ہے۔ پھر تو مسلمان جو ہے نا وہ شریعت کا پابند ہے، اپنے رسم و رواج کا پابند نہیں۔ تو ڈھول ڈھمک کے یہ ہمارے غلط رسم و رواج ہیں، اور اس کو جائز کہنا بہت بڑی جرأت ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ ڈھول باجے بجانا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو تو اس سے بچنا چاہیے۔ ڈھول باجے صرف خوشی ہی دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، یہ طویل غم دیتے ہیں۔ جس کو تھوڑی سی خوشی دے بھی دے نا، اس کو طویل غم دیتے ہیں، پھر عذاب کا، سانپ کا، بچھو کا، آگ کا، جہنم کی سزا کا۔
کہ وہ ان چیزوں کا حقدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے جنہوں نے اب تک ایسا کیا وہ بھی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، نہ ایسا کریں نہ سنیں. تو جب یہ ڈھول باجے بجا رہے ہوں تو اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایسا کہ وہ خود ڈھول باجے سنے گا تو یہ بھی سننا اس کا گناہ ہے، کو اس سے بچنا ہی ہوگا. پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. پیارے پیارے مدنی ملوں، آواز آپ کو ایک اور بہت ہی پیاری سبق آموز نصیحت آموز کہانی سناتا. اور یہ پتہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ جب ہمارے پیارے آقا، ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف. کیونکہ کافر جو تھے نا، غیر مسلم جو تھے مکے کے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. سوال یہ ہے 6 لاکھ روپے میں سے کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے کیا ہم مسجد تعمیر میں یا فضان مدینہ میں ہم دے سکتے ہیں؟ 1 لاکھ کے اوپر 2,500 ہوتی ہے تو 6 لاکھ کے اوپر 15,000 روپے تقریباً یہ بن جائے گی. تو 15,000 روپے ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. مسجد میں بھی دینا چاہیں یا فضان مدینہ دینا چاہیں تو چونکہ ڈائریکٹ ان مقامات پر نہیں لگتی تو دیتے وقت بتا دیں متولی کو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس کا شرعی حیلہ جو ہوتا ہے وہ کر لیں، اور اس کو کرنے کے بعد پھر مسجد میں استعمال کریں، یعنی مسجد کی تعمیر میں یا پھر جو ہے وہ فیضان مدینہ میں جو نیک کام ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کر سکیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر رمضان سے متعلق ایک پیج بنایا گیا جس میں رمضان سے متعلق دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی رکھا گیا ہے. آپ اس کیلکولیٹر کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں جو تفصیلات پوچھی گئی ان کو درج کیجئے. قرض سے متعلق، کمیٹی سے متعلق، جو بھی زکوٰۃ سے متعلق سوالات بنتے ہیں وہ اس کیلکولیٹر میں شامل ہیں. تو اس کو آپ فل کریں گے. جب آپ اپنا پورا فل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو اصل زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کے اندر حاصل ہو جائے گی. تو آپ جو ہے پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اس کیلکولیٹر کو حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا آسان ہو سکتا ہے. میرا سوال ہے کہ گھر کے علاوہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی یا زمین خرید کے رکھا ہے اس کا کیا زکوٰۃ نکلنا ہے؟ اگر نکلنا ہے تو رہنمائی. دیکھیں جو بھی پراپرٹی ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو یا پلاٹ ہو، پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب کہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا. لیتے وقت یعنی جس وقت خرید رہا ہے اس وقت اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کو اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کو بیچوں گا. تو اگر یہ نیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلاً لی ہے کہ بچے بڑے ہو کے اس میں رہیں گے، یا میں جو ہے اس کو اپنے پاس رکھوں گا، یا اس کے اندر دوسرا مکان بناؤں گا، کرائے پر دے دوں گا، تو پھر جو اس کی کرایہ آئے گا، رینٹ آئے گا اس کا اور بچا رہے گا تو اس حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی. لیکن اگر پراپرٹی بیچنے کی نیت سے نہیں لی تو جو زمین کی ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کا مال تجارت ہونا ضروری ہے. جی بالکل، یعنی اس نیت سے لیا ہو کہ مال تجارت کے ساتھ ساتھ اس نیت سے لیتے وقت یہ نیت کی ہو کہ میں اس کو اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میں بیچوں گا، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیتے وقت اگر یہ نیت تھی کہ میں اس میں رہوں گا، بعد میں نیت کر لی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. جس وقت لی ہے اس وقت اس کا زکوٰۃ کے لیے ہونا، نیت کرنا یہ شرط ہے. میرا نام شافیہ تاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہم بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر ہماری امی منع کرتی ہے، کیا کرے؟ والدہ منع کریں گی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، حکمت ہوگی. اگر تو والدہ اس لیے منع کر رہی ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں گرمی پڑ رہی ہے، اب ان کے یہاں بھی ایسی ہی کنڈیشن ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، بچی چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، شفقت کی وجہ سے والدہ منع کر رہی ہیں، تو پھر ان کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے. ان کی بات مانیں. اور بچوں پر تو ویسے ہی فرض نہیں ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی عادت بنانے کے لیے ان کی صحت کو دیکھ لیں. اگر صحت ایسی ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو روزہ رکھوانا چاہیے. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ صحابہ جو ہے وہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور پھر افطار کے وقت بچے جب معمولی سے تقاضا کرتے تو ان کو
روئی کے بنے ہوئے کھلونے دیا کرتے تھے کہ جس سے وہ کھیل کے وقت پورا نکال لیں. تو اگر معمولی سی ایسی کنڈیشن ہے تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ وقت گزار لیں. ہاں بہت زیادہ بھوکے پیاسے ہو گئے بچے تو اب ان کو دینا ضروری ہو جائے گا. اچھا اب تو ان کی کنڈیشن دیکھ لیں. ان کی والدہ کو چاہیے, بظاہر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اس طرح کی جو کالز ریکارڈ ہوتی ہیں یہ گھر والوں ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. تو ان کے والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, تو ان کو عادت بنانے کے لیے چاہیے کہ ان کو ابھی سے روزے رکھوائیں. ٹھیک ہے حضور, بچے کی بات ہے, 20 سال کا بھی والدین کے نزدیک تو بچہ ہی ہوتا ہے, اور آج کل بڑا وہ نرم مزاجی کا دور ہے, تو اس میں بھی بڑے جو بالغ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے. تو کیا اب یہ دیکھا جائے گا؟ نہیں اب نہیں ہوگا. یہ تو چھوٹے بچے جن پر فرض نہیں تھا نا, جس پر فرض ہو گیا تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی جو ہے وہ طاعت نہیں کی جائے گی. جو بالغ ہے جس پر فرض ہے وہ باہر صورت اگرچہ کہ والدین منع کرتے ہیں اس نے روزہ رکھنا ہے. اور والدین کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے, منع بھی نہیں کر بلکہ سکتے جیسا کہ آپ تو نابالغ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی رکھنے کی ترغیب دی جائے, تو والدین کو چاہیے کہ نابالغی کے دور سے ہی کہ جب وہ اس قابل ہو کہ روزہ رکھ سکے, روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. بات اسی آس سے میں نے بگاڑی, دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی, لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا, لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا, تو خیرات دے دے. اے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے, ہماری ٹوٹی پوٹی تراویح قبول کر لے. اے اللہ جو مقبولین عبادتیں کر کے تجھے راضی کر رہے ہیں, تجھے ان مقبولین کا واسطہ ہمیں بھی ماہ رمضان میں تجھے راضی کرنے والے کام کرنا نصیب فرما. مقبول سجدے عطا فرما, ایسی تراویح پڑھنا نصیب فرما جیسا تراویح پڑھنا تجھے پسند ہے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما, نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے رب کریم قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں, اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہیں. ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہم پر نگاہ رحمت فرما دے. تو برتے اشرائے رحمت کا واسطہ بدے کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب, کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب, کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب. تو فین اشرائے رحمت وہ ساتھ ایمان کے, تو فین اشرائے رحمت وہ ساتھ ایمان کے, تیرے حبیب کے جل وہ میں خاتمہ یا رب, تیرے
जलवों में खातिमा या रब। फिर मुलाहजा किया गया सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। रमज़ान शरीफ में जो है ना, वो शेव नहीं बनाऊंगा, दाढ़ी नहीं मुंडूंगा, लेकिन रमज़ान के बाद तो यानी अभी फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा। तो इसका मतलब है, देखें आपने तौबा नहीं कर रहे हैं ना सही तरह। ओके। मेरी तौबा में क्या है कि अपने गुनाहों के पर नदामत होगी। ठीक है। जब गुनाहों पर एक शख्स नादिम ही नहीं है तो वो तौबा कैसी? अन्नदम तौबतुन, ये हदीस शरीफ के अल्फाज है ना कि तौबा तो नदामत का नाम है। सही। और तौबा के लिए शर्त ये है कि गुनाह पर नादिम हो और आइंदा गुनाह करने का किसी किस्म का कोई इरादा ना हो, बिल्कुल सच्ची नीयत, और बारी ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। फिर आगे तिलाफ़ी की सूरतें भी बन जाती हैं। सही। कि तौबा के साथ साथ किसी का हक़ तलफ़ किया है या वो दोबारा मसलन नमाज क़ज़ा की थी उसने। जी जी। अब अगर वो तौबा करता है कि अल्लाह ताला मैं नादिम हूँ, मेरी नमाज क़ज़ा हो गई, आइंदा मैं नमाज क़ज़ा नहीं करूँगा, ये तो हो गई सच्ची तौबा। ठीक। लेकिन साथ साथ वो नमाज का जो गुनाह था ना क़ज़ा करने का, वो तौबा से माफ़ हो गया। ठीक है। लेकिन नमाज जो क़ज़ा शुदा थी वो माफ़ नहीं हुई। ओके। क़ज़ा नमाज को अदा करना ये ज़रूरी है। फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ होती है, वाजिब की वाजिब होती है। इसी तरह किसी का माली हक़ तल्फ़ कर दिया, बंदे का हक़ है, जी जी। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के साथ बंदे को भी राज़ी करना ज़रूरी है। ओके। हक़ुल अब्द के अंदर। ओके। इसी तरह किसी का माल हड़प कर लिया, गसब कर लिया, चोरी की सूरत में, रिश्वत की सूरत में, तो वो माल तावान की सूरत में उसे देना या उससे माफ़ कराना, वो अपनी मर्ज़ी से माफ़ करे राज़ी होकर, ये ज़रूरी हो जाता है। तो तौबा क्या है इसको देखना चाहिए। ठीक। तौबा और इस्तिग़फ़ार की हकीकत को समझना चाहिए। फिर जब सवाल करेंगे ना अल्लाह ताला से सच्चाई के साथ, जी जी, तो फिर वो मग़फ़िरत का जो सवाल होगा, वो पिछला भी अपना सारी ज़िंदगी का मंजरनामा उसको पता होगा, रमज़ान से पहले का भी और अगला भी। और रमज़ान के अंदर अब जब ये मुक़द्दस माहौल के अंदर बड़े जो है वो परहेज़गारी के साथ ये इबादतें कर रहा है, तो उसकी अलग ही एक चाशनी मिलेगी। सहरी का जो ख़त्म होने का वक्त है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जी जी। जब फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, जिसको कहते हैं आज़ान होती होगी। हाँ, सुबह सादिक का वक्त। जब आज़ान होती है, मुअज़्ज़िन साहब जब आज़ान देते हैं, जब वक्त शुरू हो जाता है उसके बाद फिर अज़ान दी जाती है। अच्छा। 2, 5 मिनट, 10 मिनट, डेढ़ भी होती है। और रमज़ानों में ये होता है कि फ़ौरन बाद अज़ान देने का सिलसिला होता है ताकि जमात भी पहले होती है। ठीक है। लेकिन सहरी जो आपने बंद करनी है, जी जी, जहाँ से आपका रोज़ा शुरू होना है, ठीक है, उसके लिए जो आप कह रहे हैं लाइन बिल्कुल, जी जी जी, वो ये है कि सुबह सादिक होने से पहले पहले आपने खाना पीना और जो रोज़े के मुनाफी काम है वो ख़त्म कर देने हैं। सुबह सादिक का वक्त मुश्किल नहीं है। मस्जिदों के अंदर नमाज के जो औकात के नक्शे होते हैं वो आमतौर पर मौजूद ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। मकतबुल मदीना से भी बड़ा मोहतात नक्शा शाया हुआ है। ख़ास तौर पे रमज़ान के कार्ड तो शाया होते ही हैं। जी जी जी। फिर रमज़ान के अलावा भी लोग रोज़े रखते हैं, इसलिए घर के अंदर जो है अपने 12 महीने के नमाज़ों के और सहरी और इफ्तार के जो औकात का है, ये मुसलमानों को ज़रूर रखना चाहिए। मरहबा। तो मकतबुल मदीना से उसको हासिल करें और अपने घर में लगाएं। उसके अंदर कुछ एहतियातें भी दी हुई हैं। जी जी। तो एक तो ये है कि सहरी ख़त्म होने का ताल्लुक किससे है? सुबह सादिक से। अजान से ताल्लुक नहीं है, सायरन से ताल्लुक नहीं है। ठीक। अगर किसी मुअज्जिन ने या मस्जिद में सायरन बजाने वाले ने गलती से, ठीक है, सायरन जो है वो बाद में बजाया 2 मिनट बाद, तो अब जो सायरन के ऊपर भरोसा किए बैठा हुआ था तो 2 मिनट बाद तक खाता रहा, उसका रोज़ा ही नहीं होगा। तो देखें, अपनी इबादतों को बचाने के लिए थोड़ी सी फिक्र तो करनी पड़ेगी। तो उसकी एहतियात का तकाजा ये है कि उसको मद्देनज़र रखें। इसके बाद आपने मुलाहजा किया सिलसिला साइड इफ़ेक्ट और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हमराह आशिकाने रसूल का ताम। बिजली चोरी करना तो जायज़ ही नहीं है। आउटफेस भी इसको बादों का लोग कहते हैं। इस वक्त अगर मदनी चैनल पर कोई भी ऐसा इस्लामी भाई मौजूद है, आशिक रसूल मौजूद है, कोई ऐसा इस्लामी भाई मौजूद है जिसके घर में चोरी की बिजली आ रही है, कुंडे की बिजली आ रही है, बराए करम मेहरबानी करें, कुंडा निकालें। आप बोलोगे बिजली चली जाएगी, हम बिल पेमेंट नहीं कर सकते, क्या ये जवाब आप अल्लाह ताला के हुजूर बयान कर सकेंगे? चोरी, बिजली चोरी करना ये सख्त जुर्म है, कानूनी जुर्म भी है, शरअन भी इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा जो भी बिजली चोरी कर रहे हैं, कुंडा लगा रहे हैं, चाहे फैक्ट्री के नाम पर, घर के नाम पर या किसी भी किस्म के नाम पर, वो ना लगाएं। और बिजली की चोरी की बिजली लेकर आप कौन सी ठंडक ले रहे हैं? दुनिया में आपने ठंडक ले ली बिजली चोरी कर कर, लेकिन कब्र की गर्मी से फिर कैसे बचेंगे? अल्लाह ना करेगा तौबा किए बगैर मर गए और जो इसकी तलाफ़ी है, जो चोरी की है, इसकी जो तलाफ़ी है, तलाफ़ी किए बगैर मर गए, अल्लाह नाराज़ और उसके प्यारे हबीब रूठ गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अब आप बताइए कि ये जो चोरी की बिजली से ठंडक तो ले ली,
لیکن قبر کی گرمی سے کون بچائے گا؟ قبر کی آگ سے کون بچائے گا؟ قبر کی گھبراہٹ سے کون بچائے گا؟ یہاں تو بچ جائیں گے۔ لہذا جو بھی اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ نے اب بھی اسی وقت اگر چوری کی بجلی نکال دینی ہی چاہیے، برائے کرم چوری کی بجلی پر آپ نہ گھر چلائیں۔ مائکرو ویو نکالا ڈالا۔ مائکرو ویو خود ایک ٹیکنالوجی ہے جس نے ہمیں ایک طرح سے ایک سہولت مہیا کی کہ بہت امیڈیٹلی ایک چیز گرم ہو جاتی ہے۔ مائکرو ویو کے بارے میں جو میں نے پڑھا تھا اس میں یہ کہ اگر آپ مائکرو ویو کے اندر کوئی چیز بھی نہ ڈالیں اور اس کو خالی آپ اسٹارٹ کریں اور یہ مائکرو ویو اندر میں چلتا رہے، اس کی پلیٹ عموماً گھومتی ہے اندر میں، لیکن اندر کوئی ڈالا نہیں ہے، کہتے ہیں تحقیق ہے غلط ہو سکتی ہے کہ مائکرو ویو تھوڑی دیر کے بعد چلتے دھماکے سے پھٹے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر جو ویو مائکرو ویو، اس کے اندر جو ویوز نکل رہی ہے، جو شعاعیں نکل رہی ہیں، جو برقی شعاعیں نکل رہی ہیں، وہ کسی چیز کے اندر ایبزورب ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ جب کھانا اندر رکھتے ہیں تو وہ کھانا، کیونکہ نارملی ہم کھانا چولہے پہ پکاتے تھے، تو چولہا آگ اس کو اس کے نیچر کے مطابق چیز پکاتی تھی، لیکن اب ہم اس سے نکل کر ایک الیکٹرانک مائکرو ویو کی طرف آ گئے۔ الیکٹرانک اسٹوو بھی آتے ہیں، الیکٹرانک چولہے بھی آتے ہیں، مگر اس میں کوئی شعاعیں نہیں آتی، وہ گرم ہوتا ہے اور وہ چیز کو ہیٹ دے کر اس چیز کو پکا دیتا ہے۔ مگر چولہا ہے، آگ سے چیزوں کا پکنا یہ نیچر ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آگ سے چیزیں پکتی تھیں۔ اب ہم الیکٹرانک چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مائکرو ویو بھی ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ مائکرو ویو کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پریگننسی یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ مائکرو ویو سے یا ایکس رے سے یا اس طرح کی ریز سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ فیٹس کو یا آنے والے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپاہج یا اس کو کہہ لیں کہ بیمار بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ مائکرو ویو کے جو ہے وہ تابکاری اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں۔ کچھ اس طرح کی اسٹڈیز بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں، لیکن چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کینسر تک یا ڈیتھ تک جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ اثرات ہیں کہ جو تابکاری اثرات ہیں، ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان سے دور رکھا جائے۔ اگر مائکرو ویو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے جو ہے اس کو فوراً جو ہے کسی ایکسپیرینس بندے سے جو ہے وہ ٹھیک کرا لیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ چلیں بعد میں کرا لیں گے، ابھی استعمال کر رہے ہیں، ابھی چل تو رہا ہے، ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے، وہ کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اے سی آپ نے لیا ہوگا اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو، تو ایئر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے۔ کار میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا کہ اے سی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے ہیں، آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اے سی کا بھی بہت نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ اے سی میں رہیں۔ سب سے نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی اسکن ڈرائنیس ہو سکتی ہے۔ پھر سب سے بری چیز ہے اے سی میں آپ ہیں، آپ کا ٹیمپریچر 17-18 ڈگریز ہے اور آپ ایک دم باہر آئے جو ٹیمپریچر ہے 35, 40 یا 45، اس سے چہرے کی مسلز پیرالائزڈ ہو سکتی ہیں۔ تو کبھی کبھی ون سائیڈڈ پیرالسس ینگ بوائز اینڈ گرلز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو آپ کو ایک اس لیول پہ رکھنا چاہیے اپنے اے سی کی کولنگ بھی، جو کہ باہر سے بہت زیادہ کم زیادہ نہ ہو۔ اور میں نے اکثر ایک اور چیز نوٹ کی ہے یہاں پر کہ لوگ اپنے اے سی کو اتنا ٹھنڈا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کمفرٹرز یوز کر رہے ہیں، وہ بہت غلط ہے، بیکاز آپ کا اے سی کی کولنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کمفرٹرز بلا وجہ اور لحاف یہ سب کمبل یوز کر رہے ہیں اس ویدر میں، اور آپ کا ویدر بھی گرم ہو رہا ہے، یہاں پر آپ اے سی کولنگ کر رہے ہیں، تو جو ڈفرینس آتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے۔ اس میں نزلہ، زکام، کھانسی بہت کامن ہے، کاف بہت کامن ہے۔ پھر اے سی کے اندر رہنے سے آپ کے ہیئر، اسکن پوری بہت زیادہ ڈرائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے، اپنے کو تھوڑا سا رف ٹف بنا کے رکھنا ہے کہ آپ ایسے ٹیمپریچر میں رہیں جو کہ ایک میڈیم ٹیمپریچر ہے۔ اے سی کے اندر رہنے سے سب سے کامن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ واٹر انٹیک کم ہو جاتا ہے، تو اس کے سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے باڈی میں۔ اس کے اندر آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کا اس طرح سے چانس ہے کہ اگر آپ کو فنگس ہوا ہے تو وہ اور بڑھ سکتا ہے۔ ایگزیما اگر ہوا ہے تو ایگزیما اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ کی اسکن اور ڈرائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کوئی خاص ہائیڈریشن نہیں مل رہی ہے۔ پھر اکثر لوگ اے سی میں رہتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنا نہانے کی یا اتنا زیادہ پانی سے فیس واش کرنے کی، کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ ایک
عادی سے ہو جاتے ہیں اس کے، وہ اور پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی باڈی کو ایک خاص مقدار میں پانی کی ضرورت ہے. گرمی میں کم سے کم پیشنٹ کہتے ہیں 15 سے 18 سے 20 گلاس تک پانی پی سکتے ہیں آپ. زیادہ پئیں کوئی بات نہیں، لیکن کم نہ پئیں، کیونکہ وہ کڈنیز پہ افیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی اسکن کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کے ہیئر کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. اور جب اے سی میں ہوتا ہے تو شاید ہمیں اتنی نہ تو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، نہ ہمیں اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو اوائڈ ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہر چیز کا ایک اپنا استعمال ہے. دیکھیں پسینہ بھی جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے نا، وہ بھی بہت ساری بعض اوقات بیماریاں لے کر نکلتا ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان فیضان رمضان، فیضان رمضان فیضان رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حرام کمائی کی نحوست دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے اور حج کرتے ہوں گے، لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے تھے، پس اللہ عز و جل ان کے اعمال کو مٹا دے گا. اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بعض اوقات بچہ جھوٹ کی تربیت یہ اپنے گھر سے حاصل کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ کی تربیت دی، پھر کل یہی بچہ جب آپ اسے پوچھتے کہاں گئے تھے تو کہتا ہے کہ وہ دوست میرا وہ بیمار ہو گیا تھا. بیمار ہو گیا تھا، اس کو دیکھنے چلا گیا تھا. اچھا دوست بیمار ہو گیا تھا، پتہ چلا کہ وہ گلی کے کونے پہ بیٹھ کر الٹی سیدھے دھندے کر رہا تھا. آپ کو بولا دوست بیمار ہو گیا تھا. جھوٹ مت بولا کرو، خبردار جھوٹ بولا تو. اب یہ بول دے کہ بچپن سے آپ نے بھی تو جھوٹ ہی بولنا سکھایا ہے، تو آپ پوچھو کہ میرے کب جھوٹ بولنا سکھایا؟ کیوں؟ اس دن فون آیا تھا تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا منع کر دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں؟ امی آپ نے بھی تو کہا تھا کہ وہ گھنٹی بجی تھی، گھر پر پڑوسن آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کہہ دو امی سو گئی ہے. آپ نے تو جھوٹ بولنا سکھایا تھا. دکان پر وہ گاہک آیا تھا تو آپ ہی نے تو کہا تھا اس کو اتنے کا بتا دو. اس دن وہ تھا، آپ نے تو کہا تھا اتنے کا بتا دو. چھوٹا بھائی آیا تھا، اس کو آپ نے کہا تھا اس کو بول دو کہ نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے. اس طرح کے جھوٹ پر مبنی کتنے کلمات ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم بچے کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اتنی غلط ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے. اب آپ بتائیے کیسے ہوگا یہ کام؟ اور اس کے دل سے جھوٹ کا خوف نکل جاتا ہے. جھوٹ گناہ ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، آتے جاتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اس کو جھوٹ کی ٹریننگ دی تھی، آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ کر لو تو میں تم کو یہ دے دوں گا، آپ کو دینا وینا تو تھا نہیں. بچہ بولتا ہے کہ جی ابو میں نے تو یہ کر لیا تھا، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ تم کھا لو. وہ ابھی تو چلو اس کے سمجھ میں آپ کیا تھا کیا نہیں تھا مسکرا دے گا بیٹا، لیکن اس کے دماغ میں بات تو بیٹھ گیا نا کہ میرے ابو جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ بولا ابو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تو آپ بولو گے نہیں یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے،
تو آپ اس کو اور الٹی ٹریننگ دے رہے کہ جھوٹ جو ہے اس کو بھی آپ باور کرا رہے کہ یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے. تو کل جب یہ جھوٹ بولے گا تو آپ بولے گا جھوٹ بولتے ہو, تو بولے گا ابو یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے, آپ نے تو کہا تھا. تو یہ ٹریننگ کون دے رہا ہے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں, اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹ کل آپ ہی کے گلے پڑے گا اور یہ آپ سے اتنے جھوٹ بولے گا کہ آپ ہی تنگ آ جاؤ گے. اور ہر جھوٹ پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مثال دے دے, آپ نے بھی اس دن یہی بولا تھا, کھلونا لا دیں گے اور جی ہاں تمہارے لیے فلاں چیز آج پکائی جائے گی, تمہاری فیوریٹ ڈش ہم آج بنا رہے ہیں, بس بیٹے چلے جاؤ, وہ لے آؤ, یہ کر لو, سبق یاد کر لو, تمہارے لیے دیکھو ہنڈیاں چڑھائی ہوئی ہے, پکا رہے ہیں, ابو تمہارے ہوائی جہاز لینے گئے ہیں. یہاں تک کہ اگر ابو فوت ہو جائے تو بھی اس کو یوں بولتے ہیں تمہارے ابو حج پہ گئے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. دیکھو تمہارے ابو آسمان پر گئے ہوئے ہیں, تمہارے لیے چیزیں لینے گئے ہیں. قربانی کے دنوں میں الگ جھوٹ بولیں گے, تو تمہارے ابو بکرا لینے گئے ہیں, تمہیں وہ یہ دلا دیں گے بڑا بکرا, اچھا وہ سینگ والا نہیں, سینگ والا نہیں, وہ چاہیے کہ جو کھیلے تمہارے ساتھ. چلو تمہارے ابو یہ لا دیں گے, ہاں میں لا دوں گا, ابو بھی لیں گے, بس اور بولو بیٹے تم اب جلدی سبق یاد کر لو. اس طرح پتہ نہیں کتنے جھوٹ, جبکہ دل میں نیت نہیں ہوتی کہ یہ کروں گا میں تمہارے لیے. ہاں نیت ہو نا کہ جس چیز کا بول رہا ہے کہ وہ لانے کی نیت ہے, اور جب اس نے کہا کہ میں لا دوں گا تب تو ٹھیک ہے, یہ نیت نہیں ہوتی. جھوٹا بہلاوا دینا ہوتا ہے. حجاج بن یوسف سفر پہ تھا, حج کے سفر پہ غالباً نکلا تھا. یہ تو راستے میں کہیں اس نے پڑاؤ کیا, کہ پہلے کے سفر ہوائی جہاز میں ہوتے نہیں تھے, پیدل یا گھوڑوں پر, اونٹوں پر, اس طرح. تو دوپہر کا وقت آیا, وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا, عام دن تھے. دوپہر کا وقت, وہ کھانے کے لیے دسترخوان لگایا, تو اس نے خادم سے کہا کہ کسی مہمان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو خادم ڈھونڈنے نکلا تو ایک کالا حبشی, غالباً مطلب کہ ایک کمزور سا آدمی اس کو نظر آیا. تو اس نے کہا کہ آؤ تم کو حجاج بن یوسف, گورنر تھا یہ, گورنر حجاج بن یوسف تم کو بلاتا ہے. اس کو لے آئے ساتھ. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آؤ بیٹو کھاؤ. تو اس نے کہا میں تو نہیں کھا سکوں گا. تو کیوں؟ تو بولا میں آپ سے پہلے کسی اور کی دعوت قبول کر چکا ہوں. کہا اور کون ہے جس کی تو نے دعوت قبول کی؟ بولا اللہ کی, اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی, میں نے روزہ رکھ لیا ہے. بولا ایسی سخت گرمیوں میں اور روزہ؟ بولا ہاں, قیامت کی کڑی دھوپ کی سخت پیاس سے بچنے کے لیے میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ روزہ توڑ دو, کل رکھ لینا. بولا نہیں, کل میں زندہ رہوں گا اس کی گارنٹی تم دے سکتے ہو؟ کہ نہیں. تو میں روزہ کیسے توڑ دوں؟ اس طرح کی مطلب حکایت میں اپنی وہ سمجھ سے عرض کر رہا ہوں. اور بھی روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ ترغیب موجود ہے کہ قیامت کی گرمی سے, قیامت کی پیاس سے بچنے کے لیے سخت گرمیوں میں روزے رکھے جائیں. اور ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل تھا. اور ان دنوں کی باتیں کہ جن دنوں نہ پنکھا ہوتا تھا, اے سی یا پنکھا ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے, اور دھوپ سے بچنے کے اس دور میں جو اسباب ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو فریج ہے ہمارے پاس, فریج بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. قدم قدم پر ٹھنڈا پانی میسر ہے, یہ بھی نہیں ہوتا تھا. پانی ہی ملنا مشکل ہو جاتا تھا. ہمارے جو انواع و اقسام کے جس طرح کے کھانے آج کل ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے
عام طور پہ اس طرح کے جو بزرگان دین ایک تعداد تھے جو غربت میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، رکھنے والے سخت گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، پیٹ بھر کے کھاتے بھی نہیں تھے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 257 پر یہ جو پیاس والے جو ہیں نا وہ سنیں، روزے میں پیاس، ہائے پیاس، العطش۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو حتیف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والوں رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید یعنی سخت گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے گا، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا، یعنی اس کی پیاس بجھائی جائے گی۔ سیراب آب سے سیر یعنی پانی سے سیر کیا جائے گا، پیاس بجھائی جائے گی۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی دنیا کتاب الجوع میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خاص ایسے شدید گرمی والے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان اپنے فاضل یعنی ایکسٹرا کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ ان میں ہمارے لیے درس ہے، یقین مانے ہمارے روزے بہت آسان ہیں، بھلے کتنی گرمی ہو ہمارے پاس آسانیوں کے اسباب ہیں۔ اس دور میں یہ اسباب نہیں ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی تھی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے گزشتہ بزرگوں کی، اور ہم بس رسم و رواج کے گویا رہ گئے بن کر۔ اس لیے ہمت رکھیے اور ضرور روزے رکھیے، ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ریپیئرنگ کے حوالے سے سیکنڈ ہینڈ سیل فون آتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر دوبارہ سیل فون لینے کے لیے آتے نہیں ہیں، تو ان سیل فون کے حوالے سے کیا حکم ہوگا ہمارے لیے، عرض کر دیجئے برائے مہربانی۔ ضبط تو نہیں کر سکتے، اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو اب تو یار بہت کمیونیکیشن آسان ہے، فون نمبر اس کا رکھ لیا جائے، ایڈریس رکھ لیا جائے، اس کے دوست کا فون نمبر دے دے، وہ اگر ایک ہی فون ہے اس کے پر یہی جو دیا ہوا ہے، اتنی معلومات لینی پڑے گی نا ان کو، وہ اس تک پہنچانا تو ضروری ہے۔ انہیں وہ لے جائے، بھلے آ کر اطلاع کر دے، ڈھونڈ لے اس کو، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو وارثوں کے حوالے کر دے، ضبط نہیں کر سکتے۔ مشورہ یہ بابا اگر ان کو دے دیا جائے کہ جتنے بھی یہ اس طرح کا کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، اپنے پاس ایک چھوٹی سی رسید یا فارم بنا کر رکھیں، جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز وصول کریں، چاہے وہ موبائل ہو، گھڑی ہو، کوئی بھی چیز ہے آپ لے رہے ہیں کہ ان کو چند دنوں میں واپس کرنی ہے، چند گھنٹوں میں واپس کرنی ہے، تو اس کا ایک چھوٹی سی ایک رسید بنا لیجئے، ریسیونگ ریسیپٹ، اور اس کے اندر چند معلومات ہو وہ ان کو دے دیجئے، جیسے رسید نمبر، تو وہ اس کا کارڈ رکھ لیں۔ ایک تو یہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو کریں، تاکہ کسی اور بھی وجہ سے بھی آپ کا وہ مطلب میٹر گڑبڑ نہ ہو۔ بابا کیا یہ بورڈ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کے 72 گھنٹوں تک یا 4 دنوں تک نہیں آئے تو کمپنی یا یہ ہم آپ کی وہ چیز بازار میں فروخت کر دینے کا حق رکھتے ہیں؟
ये तो 100 साल का भी नहीं लिख सकते, यानी कि ना लिख सकते ना बोल सकते कि हम यही हो ना जब्त कर लेंगे आपकी चीज़, ये तो जायज़ नहीं होगा। उसी की मिल्क पर बाकी है जिसने दिया, और अगर इसने जब्त कर लिया तो इसको देना पड़ेगा। अगर वो आ गया तो नहीं आया और नहीं दिया, क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला ही, अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी इसको। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। दुनिया में मदनी चैनल के नाजरीन कोई ऐसी किताब है आपको बड़ी अच्छी लगी, वो किताब आप एक बार पढ़ लें, चले 2 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, देन उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी लाइब्रेरी में रख देंगे, यार 5 बार पढ़ ली इस किताब को, अब कितनी बार पढ़ूं? कुरान 1000 बार पढ़ लें, खुद भी पढ़ लें, 1000 बार सुन लें, जब सुने लुत्फ नया, जब पढ़े लुत्फ नया, सुभान अल्लाह। और एक और अमेजिंग बात कि कुरान पढ़ने वाले सारे अरबी नहीं हैं, आप किताब वही पढ़ेंगे जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, मगर अजमी, उर्दू बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, अफ्रीकी बोलने वाला, समझ ही कुछ नहीं आ रही, मगर पढ़ी जा रहा है तो लुत्फ आ रहा है। आपको माशाल्लाह हरमैन तैयबैन सफ़र की शहादत मिली होगी। कभी कभी हमने देखा कि एक इस्लाम में बराबर में कोई पढ़ रहा होता है कुरान ना, कभी अफ्रीकन होते हैं, कभी वो अरबी होते हैं, कभी वो पाकिस्तान जहाँ के भी हों, और अगर वाकई वो सही पढ़ रहा है ना मज़े से, और जिसको कहें तिलावत सही कर रहा है, वो पता नहीं कौन सी ज़बान वाला है, लेकिन उसकी तिलावत में इतना लुत्फ आ रहा होता है कि यार बंदा थोड़ा और करीब हो जाए और सुने ना मेरे रब का कलाम। तो ये वो कह रहे कुरान पाक की ये भी एक ऐसा मौजज़ा है कि पढ़ी जाए, 1000 बार पढ़ें, उसका लुत्फ निराला। और फिर इस कुरान पाक का एक और अजीम जिसको कहिए कि एजाज़ है, दुनिया भर की बहुत सारी किताबें हैं, मगर ऐसी कोई किताब दुनिया में नहीं जो 5-6 साल का बच्चा ज़बानी याद कर लेता हो, और वो बच्चा याद कर लेता हो जिसको वो ज़बान समझ भी नहीं आती, और ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क ना हो। ये वो बात है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो हम अपनी आंखों से आज भी देख रहे हैं। अहादीस की जहाँ तक बात चली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान शफाअत करेगा, मगर क्या हमारी कुरान से दोस्ती है? क्या हम कुरान पाक को रोज़ाना देखते हैं? क्या कुरान पाक को पढ़ते हैं? नफिलों का अजर फर्जों जैसा दिला रहा है। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। खाने के ताल्लुक से कुछ आदाब अर्ज़ करने थे, क्योंकि खाना बुनियादी चीज़ है हमारी, सभी खाते हैं, लेकिन ये खाना भी हमारे लिए बड़ा इम्तिहान है, और इसमें चाहे दूसरों की ईज़ा रिसानी हो, हक़ तलफ़ी हो, कुछ भी हो जाए, हम खाते हैं आम तौर पर। तो इसमें भी थोड़ा तवज्जो से खाना है और सुन्नत के मुताबिक खाना है। खाने की हिर्स ऐसी होती है जिसकी इंतहा नहीं। अब ये ज़हन में रखिए कि हराम पर सज़ा है आखिरत की, हलाल पर हिसाब है। अब खाना गिराने का रुझान बहुत ज़्यादा, हड्डियों पे गोश्त लगा रहने देने का रुझान काफ़ी, मसाले के साथ जो गर्म मसाले होते हैं, बड़ा इलायचा होता है जैसे काला इलायचा या काली इलायची, या वो जो पत्ते होते हैं, तो इसमें और मतलब बहुत कुछ दाने और मसाले जो खाए जाते हैं वो लगे रहने दिए जाते हैं। और हड्डी साफ करना तो शायद किसी को आता हो, या हड्डी में बोटियां छोड़ देते हैं। बाज़ ये कारनामे करते हैं कि खाने के थाल में जो भी बोटी हड्डी वाली है, जैसे मसलन मुर्गी की टांग उठाना है, उसने यूँ करके बोटी नोचनी है, डाल देना थाल में, और ये
हड्डी बोटी लगी हुई और जो इसमें ग़िज़ा है इसने साइड पे डाल देनी है। ये बेचारा ये समझता होगा कि मैं खिदमत करता हूँ, खिदमत नहीं करता ये दूसरों के लिए बाइस से तशवीश है, क्योंकि ये हड्डी के साथ बोटी लगा रहना ये भी एक ग़िज़ा का लुत्फ़ है। हर एक अपनी पसंद की बोटी खाए, ग़िज़ा खाए, उसको ज़बरदस्ती उसके थाल में उसके प्लेट में डाल देना ये भी हमारे यहाँ आम है। नहीं, इसको 2-3 बार कहे कि आप खाइए, मेहमान जैसे आए तो, बाकी उसकी प्लेट में डालना मना है। अब वो खाना चाहता है उबले हुए चावल, आपने डाल दिया बहुत सारा शोरबा। वो चाहता है कि कोई नरम बोटी ले, आपने दे दी उसको रेशेदार सख्त बोटी। वो हड्डी वाली बोटी पसंद करता है, आपने साफ बोटी निकाल के उसको दे दी। एक समझाने के लिए कि हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इसलिए ये हड्डी में जो बोटियाँ लगी होती है ना, इसमें तसर्रुफ़ ना किया जाए। आप अपना करें, दूसरों को उनकी मर्जी के मुताबिक खाने दिया जाए। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये,